السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جمادی الثانی کے مہینے میں کسی جمعہ افضل البشر پہلے خلیفہ بلا فصل سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے نیاز میں خراج عقیدت پیش کریں گے، تو میں نے وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کے مطابق آج میں چاہتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جملوں کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ سورۃ التوبہ 10واں پارہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت محدث اعظم ہند کی چھوچوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا اے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا اے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم اللہ کے، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے ہو کیا، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا۔ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا۔ دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا۔ صدیق امامت پر ہے اور مقتدیوں میں، صدیق امامت پر ہے اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا۔ سرکار سیدنا مولا امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ السلام، اہل بیت کے روح رواں، مظلوم کربلا، جب امام پاک دین متین کے لیے سب کچھ لٹا رہے تھے تو سرکار سیدنا امام زین العابدین کو بچا بھی رہے تھے، اور وہ بچانے کے بعد گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ اے زین العابدین، تمہارے باپ حسین کا اختیار یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لٹانا بھی جانتا ہے اور اللہ ہی کے لیے بچانا بھی جانتا ہے۔ تو سرکار سیدنا امام زین العابدین اہل بیت کے روح رواں ہیں، اور حسینی سیدوں کا شجرہ امام زین العابدین سے شروع ہوتا ہے۔ حسینی سیدوں کے دادا کا نام امام زین العابدین ہے، غریب نواز کے دادا جد کریم کا نام
امام زین العابدین ہیں. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے امام آپ بتائیں کہ حضور کی زندگی میں، حضور کی حیات میں حضور کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ تو حضور کی زندگی میں، حضور کی حیات میں سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ تو فرمایا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سنیں، جو اس وقت پہلو میں لیٹا ہے، جو اس وقت حضور کے قریب لیٹا ہے، وہی حضور کی زندگی میں بھی قریب تھا. سبحان اللہ. تمام بزرگان دین کا متفقہ فیصلہ ہے، اہل سنت والجماعت کے مفتیان کرام، علماء دین اور تمام بزرگان دین کا متفقہ عقیدہ اور فیصلہ اور نظریہ ہے، اور تمام مفتیان اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق افضل البشر، نبیوں کے بعد تمام صحابہ میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل بشر ہیں ابو بکر صدیق. تو جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہوگا، جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ سنی ہوگا. تو آپ دیکھیں، خود میں نے مکتوبات 2 صدی کا جب مطالعہ کیا تو سرکار سیدنا مخدوم بہاری اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ خلافت کی جو ترتیب ہے وہی اصل میں افضلیت کی ترتیب ہے. خلافت کی ترتیب ہی افضلیت کی ترتیب ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جو پہلے خلیفہ ہیں وہ افضل ہیں، جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ افضل ہیں، جو تیسرے ہیں وہ افضل ہیں، جو چوتھے ہیں وہ افضل ہے. تو خلافت کی ترتیب ہی جو ہے افضلیت کی ترتیب ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ سرکار سیدنا عمر بن خطاب ہے، تیسرے خلیفہ سرکار سیدنا عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ سرکار سیدنا مولا امام علی مشکل کشا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا امام علی مولائے کائنات کے درمیان بے پناہ محبت، بے پناہ پیار، بے پناہ اتحاد. آپ دیکھیں کہ جب آپ امامت فرماتے تو مقتدی کی حیثیت سے سرکار مولائے کائنات سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے. تو اہل سنت والجماعت یہ شریعت کو فالو کرنے والی جماعت ہے. ان کا دور دور سے طبیعت سے کوئی واسطہ نہیں. ایسا نہیں کہ ہماری طبیعت میں جو آئے گا ہم اسے مانیں گے اور ہماری طبیعت میں جو نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شریعت کے فالوورس ہیں، ہم طبیعت کے فالوورس نہیں ہیں. ہم شریعت والے ہیں، ہم طبیعت والے نہیں ہیں. اہل بیت اطہار کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی افضلیت ہے، وہ فضیلت والے ہیں، مولا علی فضیلت والے ہیں. لیکن شریعت نے جو قانون مقرر کر دیا ہے، شریعت نے جو حد بندی کر دی ہے، اس شریعت کو فالو کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، ان کا نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے قرآن مقدس میں ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کریں اس زمانے کو کہ جس وقت وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا. غار ثور میں جب سیدنا ابو بکر صدیق حضور اکرم کی حفاظت میں لگے تھے، حضور اکرم کی محبت میں تھے، حضور اکرم کے عشق میں تھے، ان کی وفاداری میں جب غار ثور میں تنہا دونوں یار زندگی گزار رہے تھے، زندگی کے لمحات گزار رہے تھے نا، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور پر کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، حضور پر کوئی جو ہے دشمن کا وار نہ ہو جائے، حضور کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس سلسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق کافی سوچ و فکر میں تھے، کافی مغموم تھے، کافی پریشان نظر آ رہے تھے. تو سرکار
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صاحب، اے ابو بکر صدیق، کس بات کا ٹینشن، کس بات کی فکر، لا تحزن، مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کی واحد صحابیت، سیدنا ابو بکر صدیق ایک واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت اس آیت کریمہ کی نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی انکار صحابیت ابو بکر کر دے اور کہہ دے ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ ہم صحابی نہیں مانتے ہیں، ہے نا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کے نص کا انکار کر دیا۔ قرآن نے کہہ دیا اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب سے مراد کون ہے؟ بول دیجئے ایمان کے ساتھ، بولیں آپ، سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور بلکہ 12 ائمہ اہل بیت میں سرکار سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا ہوں۔ بول دیں، میں ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا ہوں، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر خود امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام نانا لگتے ہیں، ان کے نانا ہیں۔ امام جعفر صادق کے کون ہیں؟ ابو بکر نانا ہے۔ ابو بکر کا خاندان امام جعفر صادق کا نانیال ہے، اس لیے انہوں نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی کہ وہ امام جعفر صادق شہزادے ہیں۔ تو اب اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کو تکلیف دے، برا بھلا کہے، تو گویا کہ اس نے 12 ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر صادق کو برا بھلا کہا، اور جب امام جعفر صادق کو برا بھلا کہے گا تو کیا وہ شیعان علی ہو سکتا ہے؟ شیعہ علی ہو سکتا ہے؟ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تیری شان تو وہ ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا امتی نہیں کہ جس پر میرا احسان نہ ہو، اس روئے زمین پر کوئی ایسا امتی نہیں جس پر میرا احسان نہ ہو، لیکن اے ابو بکر تو بڑی شان والا ہے، تو بڑا مقام والا ہے، تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑا مرتبہ والا ہے، تو بڑی فضیلت والا ہے کہ مجھ محمد پر تیرا احسان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کا مال مجھے فائدہ پہنچایا، دین کو فائدہ پہنچایا، اسلام کو فائدہ پہنچایا، اتنا کسی کا مال فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ خدا کی بارگاہ میں کل میدان محشر میں عطا کر دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں، عقیدے کی حفاظت اسی میں ہے کہ آپ جہاں مولا کائنات کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ جب 22 جمادی الثانی کی تاریخ آ جائے تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی عقیدتوں کا خراج پیش کریں، اپنے گھروں میں باضابطہ محفل میلاد رکھیں اور سرکار سیدنا صدیق اکبر کی سیرت بیان کریں، اپنے گھروں میں باضابطہ نیاز اور فاتحہ کی محفل سجائیں اور سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ کون تھے ابو بکر، اپنے بہنوں کو بتائیں کہ کون تھے ابو بکر۔ اس لیے مسلمانوں، آج میں آپ کو بتا دوں کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے بہت ظلم و ستم کیا اور ان پر طرح طرح کی اذیتیں اور انہیں تکلیف پہنچائی، اور جب
خانہ کعبہ کے سامنے چند کفاروں نے، چند مشرکین نے مل کر حضور کو جب دھکا اور مکہ دینا شروع کیا اور انہیں گرانا شروع کیا، اور یہ خبر جب سیدنا صدیق اکبر تک پہنچی تو سیدھے وہ خانہ کعبہ کے سامنے آ کر حضور کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، اور جتنے گھوسے مکے لات جو بھی چلتے ہیں سب سیدنا صدیق اکبر کے جو ہے منہ پر مارے جاتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر ایک دم جب مار کھانے کے بعد اور جب ان کے منہ سے خون نکلتا ہے نا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور جب ان کو گھر لے جایا جاتا ہے تو جب ہوش آتا ہے تو وہ ہر وقت یہی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے، میری فکر نہ کریں آپ لوگ، یہ بتائیں کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے محمد، میرا نبی کیسا ہے؟ سبحان اللہ. آپ ان کی خیریت بتائیے. حضور ٹھیک ہے نا؟ حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی نا؟ جب ہوش آتا تب اپنی ماں سے، تب اپنے بابا سے، تب اپنے جو ہے بیٹیوں سے کہتے کہ میری خیریت مت لو، میری کیفیت مت پوچھو، یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے صدیق اکبر. اور ایک بات اور بتا دیں، سیدنا صدیق اکبر اہل بیت سے کبھی بھی اہل بیت سے الگ مت سمجھنا. سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا صدیق اکبر بھی اہل بیت میں شامل ہے. سیدنا عمر بن خطاب بھی اہل بیت میں شامل ہیں. سیدنا عثمان غنی بھی اہل بیت میں شامل ہے. اگر آپ اہل بیت کی اتنے بڑے دیوانے، مستانے، چاہنے والے، ماننے والے ہیں، پنجتن کے چاہنے والے ہیں، تو یاد رکھنا ہم اہل سنت والجماعت کی قسمت پہلے بھی اعلیٰ تھی، اب بھی اعلیٰ ہے اور ہمیشہ اعلیٰ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قسمت میں ایک پنجتن نہیں، دو پنجتن ہے. ایک پنجتن کا تعلق گھر سے ہے، ایک پنجتن کا تعلق در سے ہے. ہم گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں. ہم نہ گھر کو چھوڑیں گے نہ در کو چھوڑیں گے. تو آئیے ہم اہل سنت والجماعت کی قسمت میں ڈبل پنجتن کیسے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ہم اہل سنت والجماعت، ہم سنیوں کی قسمت میں ڈبل پنجتن اس طور پر ہے کہ الحمدللہ مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں، مرتضیٰ بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، سید کائنات مخدوم کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت بھی ہماری ہیں. اور در والے پنجتن میں آئیں گے تو الحمدللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق بھی ہمارے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب بھی ہمارے ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہمارے ہیں. اور جب ان در والوں میں ہم نے تلاش کیا ہے تو ایک طرف نبی کو پایا ہے، ایک طرف علی کو پایا ہے. اس لیے تو سنیوں تمہارا مقدر بہت اعلیٰ ہے، تم ڈبل پنجتن والے ہو، تمہاری قسمت میں ڈبل پنجتن ہے، در والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. اس لیے سنیت طبیعت کا نام نہیں ہے، سنیت فقط شریعت کا نام ہے. یہاں ہماری اور آپ کی طبیعت کا دخل نہیں ہے. ہم اپنی طبیعت سے ہم کسی کو فضیلت نہیں دے سکتے. شریعت کا قانون ہے نا، شریعت نے قانون مقرر کر دیا ہے. جیسے ہم اپنی طبیعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے چاہیں بے ڈھنگے ہم نماز پڑھ لیں، یہ نہیں ہوگا. ہم اپنی طبیعت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جس دن چاہا ہم روزہ رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. عید والے دن چاہے روزہ رکھ لے تو بولے بھائی، بقرعید والے دن نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بقرعید کے 4 دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم شریعت کے فالوور ہیں، ہم طبیعت کے فالوور نہیں ہیں. طبیعت میں تو کچھ بھی آئے انسان بول دیتا ہے. انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے؟ آج مانتے ہیں تو کل انکار کر جاتے ہیں. انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے؟ آج چوما تو کل گھوم لیا، آج چوم لیا کل گھوم لیا. انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے؟ انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے؟ ہاں، انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے کہ نہ حق برداشت ہے. انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے؟ نہ انہیں سچ دیکھنا ہے. انسانوں کی طبیعت کا کیا ہے؟ اس لیے ہم انسانوں کی طبیعت پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم شریعت والے ہیں، ہم شریعت پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اس لیے 22 جمادی الثانی یاد رہے گا،
تاریخ وفات سیدنا ابو بکر صدیق یاد رہے گی؟ بولے بھائی 13 رجب سرکار مولائے کائنات کی ولادت کی تاریخ ہمیں یاد ہے. چھٹی شریف ہمیں یاد ہے. نویں شریف ہم یاد رکھتے ہیں. 11ویں شریف ہم یاد رکھتے ہیں. سرکار سیدنا مخدوم اشرف کی نسبت سے 28ویں شریف. ارے بھائی سب شریف ہیں. ہاں سب شریف لوگوں کی تاریخ ہے. یہ سنیوں کی قسمت میں ہے کہ اگر ان کے بزرگ جہاں لیٹ جائے وہ جگہ بھی شریف ہو جائے. سبحان اللہ. بہار شریف کی چھوچھا شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، کربلا شریف. نجف شریف ہی نہیں ہے، نجف تو اشرف ہے. بول دیجئے نجف کیا ہے؟ اشرف ہے. اور مدینہ شریف ہے نا، مکہ شریف. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ بزرگوں کی جگہ والے نام کو ادب سے لیا کرو، اور وہاں جب بھی جہاں بزرگ لیٹے ہوں، جہاں کوئی ولی لیٹا ہو، اس جگہ کا نام لو تو شریف لگا لیا کرو. اجمیر تنہا نہ کہا کرو، اجمیر شریف کہا کرو. بریلی تنہا نہ کہا کرو، بریلی شریف کہا کرو. دیوا تنہا نہ کہا کرو، دیوا شریف کہا کرو. کہ چھوچھا تنہا نہ کہا کرو، کہ چھوچھا شریف کہا کرو. بغداد تنہا نہ کہا کرو، بغداد شریف کہا کرو. اور جب میرے آقا کے شہر کی بات آ جائے تو تنہا مدینہ نہ کہا کرو، مدینہ شریف کہا کرو. مدینہ شریف کہا کرو. اس لیے پیارے ہم انسانوں کی طبیعت پہ بھروسہ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں چینجنگز ہے، انسان کی طبیعت میں تبدیلی ہے، انسان کی طبیعت میں بدلاؤ ہے. انسان تو انسان ہے. اس لیے آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں. شریعت ہمارے لیے قانون ہے، شریعت ہمارے لیے آئین ہے، شریعت ہمارے لیے لا ہے، شریعت ہی شریعت ہے. ہم نماز پڑھیں گے شریعت کے مطابق، روزہ رکھیں گے شریعت کے مطابق، زکوٰۃ نکالیں گے شریعت کے مطابق، حج و طواف میں جائیں گے شریعت کے مطابق، ہم بزرگوں کے اعراس کریں گے شریعت کے مطابق، ہم بزرگوں کی بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کریں گے شریعت کے مطابق. اور الحمدللہ سرکار سیدنا امام ابو حنیفہ نے جو فقہ اکبر میں یہ اہل سنت والجماعت کی شناخت اور پہچان لکھ دی ہے کہ تفضل الشیخین حب الختنین. سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ سنی افضل الشیخین، تفضل الشیخین، کہ سنی شیخین یعنی سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا عمر بن خطاب کو افضل مانتا ہے، افضل مانتا ہے. اور سنیوں کی علامات میں سے یہ ہے کہ سنی جو ہے سرکار سیدنا عثمان غنی اور سرکار سیدنا امام علی کو بے پناہ پیار کرتا ہے. یہ ہے. تو اس لیے ہم الحمدللہ اب قرآن پاک آپ پڑھیں، خود 24واں پارہ میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ ذات جس نے حق لایا، جس نے حق کو لایا، اور وہ ذات جس نے حق کو ایکسیپٹ کیا، حق کو مانا، حق کی تصدیق کی. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد، والذی جاء سے مراد حضور کی ذات ہے. والذی جاء سے مراد بولے بھائی، والذی جاء قرآن میں پیش کر رہا ہوں 24واں پارہ شروع صفحہ ہے، حفاظ جانتے ہیں. والذی جاء سے مراد حضور کی ذات ہے، اور بالصدق سے مراد قرآن ہے، بالصدق سے مراد دین ہے، بالصدق سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے، بالصدق سے مراد مصطفیٰ کی رسالت ہے، بالصدق سے مراد یوم آخرت ہے، بالصدق سے مراد قبر و حشر ہے. تو بالصدق سے مراد قرآن ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو، دین ہو، اللہ کی وحدانیت ہو. اور بالصدق وصدق به، وصدق سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے. وہ ذات
جنہوں نے سچ پیش کیا، سچ، اور وہ ذات جنہوں نے سچ کو مان لیا. کفار مکہ کو جمع کرنے کے بعد، مشرکین مکہ کو جمع کرنے کے بعد حضور نے جب دین پیش کیا، اسلام پیش کیا اور اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، تو آپ کے دوستوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی تھی وہ سیدنا، ارے بولو یار، ابو بکر کے نام پہ کیوں نہیں بولتے ہو؟ ہمارا تو نعرہ ہے، جس طرح نعرہ حیدری ہم لگاتے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق، حق چار یار کا ہم نعرہ لگاتے ہیں نا سنیوں میں، اسی طرح ایک نعرے کا اور اضافہ کرو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. یہ ہے سیدنا صدیق. تو قرآن نے یہ واضح کر دیا. اور صحیح بات، جب معراج پر حضور گئے اور مسجد نبوی میں صبح معراج کے واقعات بیان کر رہے تھے، تو شروع جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ سب پھر گئے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شروع جو مانتے ہیں نا، بعد میں وہ پھر جاتے ہیں. یہ ہے طبیعت میں، ہے تو انسان کی طبیعت میں. شروع جنہوں نے حضور کو مانا تھا، شروع جنہوں نے حضور کو مانا تھا، وہ سب سن کر ارے یہ کیا بول رہے ہیں. رات کے تھوڑے سے حصے میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، اور حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، اور مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت بھی فرمائی، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر بھی کی، اور پھر جو ہے قاب قوسین کے برابر اللہ کے قرب میں رہے، اللہ کا دیدار بھی کر لیا، اللہ کی رؤیت بھی ہو گئی، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، فرشتوں کا بھی ملاحظہ کیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور بشر ہونے کے باوجود بھی ایسے جو شروع ایمان لائے تھے، جو کچے پکے عقیدے والے تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں، شروع جو ایمان لائے تھے وہ سب پھر گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. لیکن ابو جہل اسی صبح مسجد نبوی میں سن کر دوڑے آیا، سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کون؟ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیدھے دروازہ کھول دیتے. ادب یہ ہے پہلے پوچھو کون، اور ادب یہ ہے کہ وہ بتائے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں، ادب یہ ہے کہ وہ اپنا نام بتائے. ادب کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتائے کہ میں فلاں ہوں. یہ نہیں اگر پوچھا کون تو ہم کہتے ہیں میں، تو میں تم سبھی ہے نا، آپ اپنا نام بتائیے. تو ابو جہل نے کھٹکھٹایا اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا کون؟ ابو جہل اتنا تو جانتا تھا کہ یہاں نام ہی تو بتایا جاتا ہے، تو اس نے اپنا نام بتا دیا. ابو جہل، اس کا نام تھا عمرو بن ہشام. کیا نام تھا؟ اور وہ ابو الحکم تھا، فیصلہ کرتا تھا، وہ فیصل کی حیثیت سے تھا، وہ حاکم تھا، حاکم مکہ. لیکن ایک بار حضور نے کہہ دیا ابو جہل، تو اس کا نام ابو جہل ہی رہ گیا. تو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو ٹٹولنے آیا. اس نے کہا کہ ارے یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، اور وہاں جو ہے نبیوں کی امامت کی، اور پھر سدرۃ المنتہا گیا، اور پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان کی سیر کی، جنت و جہنم کو دیکھا، تو کیا تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا یہ بتاؤ کہا کس نے؟ یہ بتاؤ کہا کس نے؟ یہ کس نے کہا ہے یہ بتاؤ پہلے. کہا کہ ارے تمہارے نبی نے کہا ہے، تمہارے نبی نے کہا ہے. تو کہا سن، اگر نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. اس دن کے بعد ابو بکر کا نام ہے عبداللہ، ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے. اس دن کے بعد لقب مل گیا صدیق اکبر. جو بغیر دیکھے گواہی دے دے وہی تو صدیق اکبر ہے. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے.
مولا علی ہماری جان ہے، ہماری شان ہے. اہل بیت کو ہلکے میں کبھی مت لیجئے گا. صحابہ کا ادب خوب کیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق کا ادب کیجئے، عمر فاروق کا، لیکن اہل بیت کے کسی بھی فرد کو، ارے اس دور کی تو دور کی بات ہے، اس دور کے بھی کسی فرد کو ہلکے میں کبھی مت لیجئے گا. جان سے بھی جائیے گا، جہان سے بھی جائیے گا، اور بس پڑے تو ایمان سے بھی جائیے گا. کبھی نہیں، کبھی نہیں واللہ. اعلی حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اہل بیت کا احترام سکھایا ہے نا. اس لیے ہم اس دور کے بھی اہل بیت کو ہلکے میں نہیں لیتے. تو وہ تو اہل بیت مولائے کائنات، دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا، مولائے کائنات نے پوچھا کہ اے صدیق کیا بات ہے، بہت مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے آج بہت مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ سنیں، کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور سے سنا ہے کہ کل قیامت والے دن علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. علی جس کو، دیکھیے صحابہ میں محبت کتنی تھی، اللہ اللہ کتنا پیار تھا، ان کا دل کتنا صاف شفاف تھا، کتنی خوشی. ابو بکر کو خوشی ہو رہی ہے. کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ کل قیامت والے دن علی جس کو ٹکٹ دیں گے جنت کا وہی جنت میں جائیں گے. تو کہا کہ لگتا ہے حضور نے تم سے ساری بات نہیں کہی ہے. کہا اور بات کیا ہے؟ ہم سے تو یہاں حضور نے ہم سے تو کہا ہے کہ اے علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ